ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنے پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان کی امت موجود ہے ایمان لانے والے، ان سب کو دعوت دی جائے کہ اس آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اور ان کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کی اصلاح کی جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ عام یہود پر ایک حجت قائم کی جائے اور ان کی اخلاقی اور دینی حالت کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، اور ساتھ یہ کہ تم لوگ اپنے دین کو چھوڑ گئے تو بری طرح ناکام ہو گئے، اب راہ راست پر آ جاؤ۔ تم نے اپنے نافرمانی کا اور اپنی بغاوت کا حشر تم دیکھ چکے ہو، تو اب تم واپس آ جاؤ، اب بھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بتایا جائے کہ جو قوم کی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے انکار کرے ان کا حشر اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو تمہارا ہوا، جو تم سے پہلے ان قوم کا ہوا ہے۔ چوتھا مقصد ان واقعات کے بیان کرنے کا یہ ہے، ان کو بھی بتایا جائے اب بھی ایمان لاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے، امت محمد کو بتا دیا جائے، امت محمد کو پورا بتا دیا جائے، یہ اپنے سفر کا ابھی سے آغاز کر رہے ہیں تو پوری روشنی میں اپنے سفر کا آغاز کرے، اندھیرے میں آغاز نہ کرے، اور وہ روشنی بتائی جائے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کی ذلت کا اور ان کے زوال کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر کی تعلیمات سے انہوں نے منہ موڑا، اس کا مذاق اڑایا، نافرمانی کی، بغاوت کی، اور اسی بغاوت کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا۔ کہیں تم اپنے پیغمبر کے ساتھ اور اپنے کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس منصب سے بھی معذور ہو گئے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، کہیں تم اس طرح نہ کرو۔ ان چند مقاصد کے لیے یہاں بنی اسرائیل کی یہ واقعات اور یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا مطلب واضح ہو گیا، آپ نے پہچان لیا کہ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں۔ یاد کرو میری وہ نعمت التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی، وہ نعمتیں، وأوفوا بعہدی، اور میرے وعدے کو پورا کرو، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اطاعت کا اسے پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، جو میں نے تمہارے ساتھ اس عبادت اور اس وعدے کے پورا ہونے کے بعد وعدہ کیا ہے تو میں اس کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ۔ اب یہ ایفاء عہد ہوا نا کہ تم وعدے کو پورا کرو، اس ایفاء عہد کا طریقہ کیا ہے، کیسے پورا کرو، وہ طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ۔ دیکھیں یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب اور بنی اسرائیل موجود ہے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم اب ایمان لاؤ، اب تم ایمان لاؤ بما انزلت، جو کتاب میں نے نازل کی ہے، اور وہ کتاب بھی ایسی نہیں کہ کوئی نہیں ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی وہ کوئی انکار نہیں کرتی، جھٹلاتی نہیں ہے یہ کتاب ان کتابوں کو جو تمہارے پاس ہے۔ تورات کو یہ کتاب جھٹلاتی نہیں ہے، انجیل کو اور زبور کو بھی جھٹلاتی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے اس کا انکار نہ کرو، پہلے کافر نہ بنو۔ ویسے بھی کفر قبیح ہے، کفر ہے قبیح کام، لیکن کفر کا ابتدا کرنا اس سے زیادہ قبیح ہے۔ میں نے پہلے جو بات بتائی، بنی اسرائیل اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر ہم میں آئے گا، اس لیے کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہم اس پیغمبر کی قیادت میں آپ کے خلاف جنگ کریں گے۔ پیغمبر کی بعثت کا اعلان ہوا کہ پیغمبر مبعوث ہو گیا ہے تو یہ بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ ان کے جتنے راہب تھے، بڑے ان کے علماء تھے، وہ سب انتظار میں تھے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کبھی کبھار حکومت ختم کر دی جاتی ہے اور اب وہ بری حکومت بنے گی تو پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے لیے شیروانیت سلوانے جاتے ہیں کہ اب مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، پھر مجھے بنا دیا جائے گا، اور بعض لوگ ساتھ اپنے لیے واسکٹ سلوانا شروع کر دیتے ہیں، مجھے وزیر تو کم از کم لے گئے۔
بنی اسرائیل کی یہ علماء پتہ نہیں کتنے جگہ خیمے لگائے ہوئے تھے، شیروانیاں بنائی ہوئی تھی کہ اب مجھے پیغمبر بنایا جائے گا، اور یہ اتنی حماقت میں مبتلا تھی ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ پیغمبر کون ہے۔ یہ جو بحیرہ کے راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں 10 سال 12 سال کی عمر میں پہچانا تھا، ابو طالب سے کہا اس کو واپس لے جاؤ، اس کو واپس لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہتے آخری پیغمبر کی نشانی اس کے اندر موجود ہے، آپ شام لے جائیں گے وہاں یہودی اس کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ پہچان لیں گے، لیکن اس کے باوجود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ تو جو ہی پیغمبر کی بعثت کا اعلان ہوا، مشرکین مکہ سب دوڑ پڑے کہ ایمان لاتے ہیں، جلدی جلدی ایمان لاتے ہیں کہ اہل کتاب بنی اسرائیل یہود ہم سے پہلے ایمان نہ لائے۔ لیکن جب یہ لوگ دوڑے اور دیکھا تو یہود نے تو انکار کیا ہے، انہوں نے تو کہتے نہیں ایمان ہم نہیں لاتے۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تو یہ بھی پیچھے ہو گئے، بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی زجر کی، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اتنے بیوقوف لوگ ہو، تم اچھی طرح یقین تھا، جانتے تھے، یہ لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا مشرکین مکہ کو، تو تم نے انکار کیا، تمہارا انکار سبب بنا ان سب لوگوں کے انکار کا، اس لیے انکار تو ہر جگہ انکار قبیح ہے، لیکن تمہارا انکار سب سے زیادہ قبیح ہے۔ اس لیے گناہ اور گمراہی کا کام کرنا ایک گناہ، لیکن کسی گمراہی کا آغاز کرنا، کسی گمراہی کی بنیاد رکھنا، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اس کے بعد جتنے گناہ ہوں گے، اس برائی کو جتنے لوگ کرتے رہیں گے، تو اس شخص کو جس نے اس کا آغاز کیا تھا اس کا پورا حصہ اس کے اندر ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے مت لو، میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے مت لو، یعنی میری آیات کی معنی بدل کر، میری آیات کے احکام بدل کر تم پیسے لیتے ہو، دنیا کے لیے لیتے ہو، یہ کام مت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تھوڑے پیسے لینے کا کہا ہے کہ تھوڑے نہ لو، تو زیادہ لینا چاہیے، کہتے زیادہ پیسے پھر لینے چاہیے، تو بھائی قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میں تمہارے لیے کوئی ایسا ہے، تو یہ بہت چھوٹی بات ہے، لوگوں نے اس کو لیا بہت چھوٹی بات ہے کہ کسی نے کسی کے گھر میں جا کر قرآن ختم پڑھ دیا اور اس نے 10 روپے لے لیے، 20 روپے لے لیے، تو پوری جدوجہد اور کوشش ان لوگوں کی اس میں سر ہو رہی ہوتی ہے کہ بس ختم نہیں ہے، ختم قرآن کس نے کہا کہ ہے؟ لیکن یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ آیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے جو آپ نے بالکل اس کو محدود کر دیا ہے، آیت کا مطلب اس وقت بھی یہ نہیں تھا اور آج بھی یہ نہیں ہے۔ آپ کسی کونے میں ڈال کر اس کو لا سکتے، بھائی یہ بھی ایک چیز ہے، قرآن پر پیسے لینا اچھا نہیں ہے، کس نے کہا کہ اچھا ہے؟ لیکن وہ لڑائی اور جھگڑا یہ اس میں نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ اللہ کے احکام کو بدلتے تھے یہ لوگ اور اس کے پیسے وصول کرتے تھے، اللہ کی دین کے احکام کو اور قوانین کو بدلتے تھے، فیصلے کرتے تھے تو فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرتے تھے، اللہ کے حکم کا بہانہ بنا کر فیصلہ اپنی مرضی کا اللہ کی کتاب سے نکال کر کرتے تھے اور اس کے پیسے لیتے تھے۔ اور ان لوگوں نے تو یہ بھی کیا تھا کہ اللہ کا کوئی حکم تورات میں لکھا ہوا ہے تو یہ لوگ تورات میں اس کو مٹا کر اس کی جگہ اپنی مرضی کا وہ حکم جو آپ پیسے دے رہے ہیں تو اسی طرح وہ لکھتے تھے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا، ہماری عدالتوں میں ہمارے ایک ساتھی کا کیس ہو گیا تھا، اس نے کہا میرے 2 بھائی قتل ہو گئے تھے، تو میں عدالت میں جب گیا تو بڑے راٹ باٹ سے جا رہا تھا کہ میں تو مجرم نہیں ہوں، اب میری حمایت کی جائے گی، تو کہتے جو جملہ لکھا گیا تھا، چند جملے وہ جو بابو طے محرر لکھ رہا تھا، میں نے ایسا سمجھا کہ یہ قتل میں نے کیے ہے، میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ غلط لکھا ہے، اس نے مجھے کہا کہ اس سے غلط ہے، ایسے نہیں تو ایسے ہے، کہتے اس نے مجھے کہا یہ بھی چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ابوظہبی ہمارے ایک قاری صاحب تھے، اس کے بھائی ان کو قتل ہوا تھا، مجھے کہا کہ وہ محرر نے مجھے کہا قاری صاحب یہ ایسے نہیں لکھا جاتا، میں نے کہا کیسے لکھا جاتا ہے؟ کہتے 1000 روپے ایک لکیر کی قیمت ہے، اگر آپ ادا کرتے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے، یہ اس نے ادا کر دیا ہے تو آپ ادا کریں گے، بالکل صاف صاف میرے سامنے اس نے کہہ دیا اور کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں۔ یہ یہود کی عادت تھی کہ وہ بالکل اللہ کی کتاب کے احکام کو بدل دیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ کام مت کرو، تھوڑے پیسے لے کر تم اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہو، اللہ کے قانون کو بدل دیتے ہو، اور فیصلے دنیا حاصل کرنے کے لیے تم اللہ
کام نہ کرو۔ دیکھیں یہاں کہتے تھوڑے پیسے زیادہ پیسے، ایک بات یہ ہے کہ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ حق پروشی کے عوض میں حق کو بیچ کر جتنی بھی دنیا کمائی جائے وہ بہرحال تھوڑی، وہ بہرحال تھوڑی۔ حق کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حق کو بیچ کر آپ دنیا جہان کتنے خزانے جمع کر لیں، کتنے خزانے، دنیا بھر کی دولت آپ لے لیں، یہ بہت تھوڑی دولت ہے، بہت تھوڑی قیمت ہے، کیونکہ حق کی کوئی قیمت نہیں، ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ چند ہزار روپے پہ بیچیں گے، چند لاکھ لے کر ایمان کو بیچیں گے، چند کروڑ، چند ارب اور گرب لے کر بیچیں گے، ایمان کی قیمت تو اللہ نے جنت میں بھی مقرر نہیں کی۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ مومن کا اجر کیا ہوگا؟ یرزقون فیہا بغیر حساب، یرزقون فیہا بغیر حساب، مومن کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کسی جگہ ایک خالی بلینک چیک دیا جائے، آپ ایک کے ساتھ کتنے صفر ڈال سکیں گے؟ جتنا ڈال سکو ڈال دو، اللہ نے بھی مقرر نہیں کیا۔ آپ دنیا میں اس کو بیچ دیں گے، اب دنیا میں چند ٹکوں کے بدلے، چند ہزار اور چند لاکھ اور چند کروڑ کے بدلے اس کو بیچ دیں گے، اب کو بھیج دیں گے؟ یہ نہیں، اس لیے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیات کے بدلے، اللہ کی آیات سے مراد اللہ کے احکام کی تحریف کے بدلے آپ دنیا کی مال و دولت، دنیا کے قلیل مال حاصل کرتے ہو، یہ نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو۔ مجھے سے ڈرو کا مطلب میری نافرمانی سے بچو، ہمارا کام میری نافرمانی سے بچنا ہے۔ اوپر بتایا نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھے سے ڈرو، یا میری ہی نافرمانی سے بچو۔ آپ کسی اور کی نافرمانی سے بچنے کے لیے میری بغاوت کرو گے، میری نافرمانی کرو گے؟ نہیں، باقی سب سے بغاوت کا اعلان کرو، سب کے نافرمان بن جاؤ، میرا فرمان بردار بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کا نافرمان ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، بغاوت کی طرف بلاتے ہیں، ان سے بغاوت کرو، میرا مطیع اور بردار بن جائے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو گڑ مٹ نہ کرو، خلط مت نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ وہ بات ہے بنیادی، وہ نقطہ جو ہمیں سمجھایا گیا، جو ہمارا جو نقص ہے، جو ہماری خرابی، اس پہ بالکل ایسے جیسے انگلی رکھ کر بتایا گیا، یہ ہے کہ حقیقت میں حق اور باطل کو کیوں تم خلط مت کرنا چاہتے ہو، کیوں خلط مت کر رہے ہو؟ حق بات کو، باطل بات کو، غلط اور صحیح کو تم خلط مت کیوں کر رہے ہو؟ اس سے مطلب تمہارا یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو چھپاؤ اور وہ باطل کو لے لو۔ حق کو چھپانا اصل مقصد ہوتا ہے، تو تم گٹ مٹ کر کے آپس میں ختم کر کے تاکہ حق چھپ جائے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جی اسی کی عوض یہ کرتے تھے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو ہمارا کام کیا ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ مومن، ان کو حکم دیا گیا یہ مومن جس طرح عبادت کرتے ہیں، جس طرح نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح تم نماز پڑھنا شروع کر دو۔ راکعین سے مراد یہاں مومن ہے، مومن جس طرح نماز پڑھتے ہیں، جس طرح عبادت کرتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھو۔ اور یہاں دوسری بات بھی ہے، باجماعت نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، آیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول چکے ہو اپنے آپ کو، بھول چکے ہو اپنے آپ کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں داعیوں کے بارے میں کہ دوسرے لوگوں کو تو حق بات کہتے ہو، دین کی بات کی دعوت دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بلا دیتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں، خواہ یہ کتاب میں سے ہو یا یہ ہم میں سے ہو، قیامت تک جو بھی ہو، فرمایا یؤتی بالرجل یوم القیامت فیلقی فی النار فتندلق اقطاب بطنہ، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور یہ شخص اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔
آگ میں ڈالتے ہی اس شخص کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، سختی کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے، اور یہ ان نکلی ہوئی آنتوں کے اوپر فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرُّكْبَةِ، جیسے کوئی گدھا پنچکی کو گھما رہا ہوتا ہے اور گھوم رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ اس کے اوپر گھوم رہا ہوگا، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، جہنم کے اندر جتنے جہنمی ہوں گے وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے فَيَقُولُونَ يَا فُلَانَ مَا لَكَ، یا فلان مَا لَكَ، اے فلانی، کہتے ہیں مولانا صاحب مسجد میں تھے، درس دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، دین سمجھاتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، کوئی اور مبلغ تھا جو دین کی تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا مولانا صاحب، فلان صاحب، قاضی صاحب، حاجی صاحب، یہ جتنے بھی کوئی جو بھی نام تھا اس کا دنیا میں، کوئی قاضی صاحب کے نام سے مشہور تھا، فیصلے کرتا تھا بڑا، کوئی مولانا صاحب کے نام بڑا عالم تھا، کوئی قاری صاحب تھا، کوئی حاجی صاحب تھا، یہ سارے صاحب یہ کیا ہے، مالکا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، الم تک تأمر بالمعروف وتنہا عن المنکر، کیا تو وہ شخص نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، اور ساتھ یہ بھی ہے اسی پر عمل کر کے تو لوگ جنت میں گئے ہیں اور اسی کو نہ مان کر تو ہم جہنم میں آ گئے ہیں، تو یہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو یہ کہے ہاں میں وہی ہوں، فَيَقُولُ بَلَا، ہاں وہی ہوں، لیکن كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، ہاں میں وہی شخص ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود کرتا نہیں تھا، خود اس نیکی کو نہیں کرتا تھا، بس حکم ہی دیا کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، درس دیتا تھا، اور میں برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی کرتا تھا، خود برائی میں مبتلا ہوتا تھا، میں خود روکتا نہیں تھا، اس لیے یہ انجام ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو بات قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کی طرف جو خطابات کیے گئے ہیں، جو احکام دیے گئے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کو نقل کیا گیا ہے، ان احکام کو نقل کیا گیا ہے، اور پھر اس کی تردید نہیں ہوئی، اس کے مقابلے کوئی دوسرا حکم نہیں آیا، تو وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی، اس لیے یہاں یہ ہمارے لیے بھی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کی اور نماز کی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ مشکل نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں صرف ضمیر کی بات ہے، استعانت حاصل کرو صبر کی اور صلاۃ کی، یعنی ان تمام ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ اب دیکھیں صبر کرو، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور نماز پڑھو، ظاہر دل کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، صبر کرو، اور ظاہری طور پر نماز پڑھنا شروع کر دو، یہ دونوں کام میں سے ہے کہ یہ آپ کے راستے میں بڑی آسانیاں پیدا کریں گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ مشکل ہے، انہا ضمیر مفرد کا ہے، اس میں اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے، انہا یہاں تو دو چیزوں کا ذکر ہے، ضمیر ایک ہے، یہاں ایک کیا یہ ہے کہ ضمیر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف ایک ضمیر راجع ہوتا ہے، اور مراد کیا ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک، ان لوگوں میں سے ہر ایک ایسا ہے، تو ضمیر واحد کا راجع ہوگا، یا یہ ہے کہ یہاں استعانت کی طرف وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا، اور یہ استعانت بہت مشکل ہے، لیکن وہ پہلی بات زیادہ درست ہے کہ صبر اور نماز دونوں مراد ہے، ایک ایک کی طرف یہ ضمیر الگ الگ ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اور یہ کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہے؟ مطیع لوگ کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ عبادت کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان کی ملاقات رب سے ہوگی، وانہم الیہ راجعون، اور یہ سب اس رب کی طرف رجوع کریں گے، واپس ہوں گے، اور وہ اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل
یاد کرو میری وہ نعمت التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی علی العالمین، تمام مخلوق پر، تمام عالم پر۔ اس عالم سے مراد یہ ہے کہ جس جس زمانے میں تم تھے اس زمانے میں تمہیں فضیلت دی گئی تھی۔ یہ وہ خصوصی فضیلت ہے جو کثرت انبیاء کی وجہ سے ہے۔ کسی قوم میں اگر کوئی اچھا آدمی بھی ہوتا ہے، اب دیکھیں نا، کوئی بھی قوم ہو تو قوم کے سارے لوگ اپنے ایک شریف آدمی پر فخر کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کسی قوم سے نکلا ہے، وہ قیادت کر رہا ہے کسی، تاکہ اگر ہمارے کسی گاؤں میں کوئی عالم ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بہت فخر کرتے ہیں، ہمارے گاؤں میں عالم دین موجود ہے۔ ہمارے کسی گاؤں میں کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو سارے گاؤں والے فخر کرتے ہیں، ہمارے گاؤں میں بڑا لیڈر موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ تو اگر کسی قوم میں پیغمبر آ جائے، ظاہر ہے اس قوم کے لیے ظاہر بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک نہیں، 10 نہیں، 20 اور 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں پیغمبر آئے، یقیناً یہ بڑا اعزاز تھا۔ واتقوا یوما، واتقوا اور بچاؤ اپنے آپ کو، یومن یعنی عذاب یومن، اس دن کے عذاب سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا، یعنی کوئی کسی کی جگہ کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ نام تو خالد کا کاغذوں میں موجود ہے، خالد نے ایم اے کا امتحان دینا ہے، بی اے کا امتحان دینا ہے، لیکن اس کی جگہ کون گیا ہے؟ پیسے لے کر دوسرا شخص گیا ہوا ہے اور اس نے اپنا نام یہ رکھا اور امتحان دے رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیے یہ بالکل اس ترتیب سے ہے جس ترتیب سے دنیا میں لوگ اپنے کام نکالتے ہیں۔ دنیا میں لوگ کام نکالتے تو کیا، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ میرا کام وہ کر دے۔ اگر اس سے معاملہ نہ بنے تو پھر سفارش ڈھونڈتے ہیں، کوئی سفارشی آ جائے اور یہ کام کر دے۔ اس کے بعد تیسرا کام، اگر سفارش سے بھی کام نہ بنے تو پھر یہ اپنے مال کو حرکت میں لاتا ہے، یہ ہدیے اور تحفے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بھی کام نہ بنے تو پھر کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی پوری قوم کو جمع کر کے طاقت کے، وہ کہتے ہیں حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چینے جاتے ہیں۔ اب دنیا میں یہ سارے طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس دن کے عذاب سے ڈرو، اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ جس دن ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں چلے گی۔ دنیا میں تو چلتے ہیں نا، دنیا میں سفارش، اور اچھی سفارش اچھی چیز ہے، اچھا کام ہے۔ اچھے کام میں سفارش کرنا کوئی برا کام ہے بھی نہیں۔ یہ سفارش چلے اور تمہارا کام نکل جاتا ہے۔ کبھی کبھی تم کوئی تحفہ ہدیہ دے دیتا ہے، ہدیے سے کام نکالتے ہو، کبھی تم اپنی طاقت سے اپنے کام نکالتے ہو، لیکن یہ سفارشی قیامت کے دن نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ آپ یہاں ہے نا، ہز ایکسیلنسی، ہز میجسٹی، ہز ہائنس، یہ کہتے ہیں جلالت الملک اور صاحب السمو، اعلیٰ حضرت، یہ آخرت میں کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سارے اختیارات اللہ کے ہوں گے، وہاں کوئی سفارش کام نہیں کرے گی، وہاں نہیں تمہارے تحفے چلیں گے، نہ یہ چائے پانی والا مسئلہ چلے گا، ٹھیک ہے نا، نہ یہ رشوتیں چلیں گی۔ یہ دنیا میں جو تم مال کے ذریعے جو کچھ کرتا ہے، دوسروں کا حق پیسوں کے عوض خرید لیتا ہے، حق دوسرے کا ہے اور تم پیسے دے کر اس کو خرید لیتا ہے، اپنے نمبر بڑھاتا ہے نا اپنے نمبر، پیسے دے کر، ممتحن کو پیسے دے کر، پیپروں کے اندر جو کچھ ہم دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، جس کو پیسے دینے پڑے، حتیٰ کہ ہم اتنے ماہر ہیں کہ ایک شخص یہاں پشاور سے سوات سے روانہ ہوگا اور پہنچے گا ڈی آئی خان میں، یہاں فلان گاؤں میں ایک استاد ہے۔ اچھا جی تمہارا کیا کام ہے؟ نہیں بس کام ہے، کیونکہ قریبی دوست ہو، وہ میری پرچی اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، پرچی اس کے پاس جاتا ہے کہ مجھے وہ پاس کر دے۔ اور کبھی جاری ڈگریاں بنتی ہیں، کبھی جاری سرٹیفکیٹس بنتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں حقدار کا حق مارا جاتا ہے۔ اس لیے رشوت سب سے بڑا ظلم ہے۔
حقدار کا حق مارا گیا، تو قیامت کے دن حقدار کا حق نہیں مارا جائے گا، یا وہاں میرٹ ہوگی، میرٹ اہلیت کی بنیاد پر، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ کہتے جب آپس میں شیطان اور شیطان کے ان لوگوں کا جن کو شیطان نے بہکایا تھا، تو وہ بات آئے گی شیطان پر، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا تھا، شیطان کہے گا سورہ قاف میں یہ بات آئے گی بھی کہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میرے رب میں نے نہیں گمراہ کیا تھا، یہ خود گمراہ تھا۔ اور یہ سارے جھگڑا جب شروع ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا لقال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، میرے سامنے جھگڑے مت کرو، میں تم کو پہلے آگاہ کر چکا تھا، اب میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو جس نے ظلم کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ سفارش ہی لے جاتا ہے کہ وہ سفارش قبول کرے اور تمہیں ظلم سے چھٹکارا دے دے، میرے فیصلے ظلم کے فیصلے نہیں ہیں، اس لیے یہ بدلتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی چیز وہاں نہیں چلے گی۔ آگے بنی اسرائیل کو ذرا یاد دلایا جا رہا ہے، اور یہ موجودہ جو بنی اسرائیل ہے، جو موجود لوگ ہیں، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں ان کو یاد دلایا جا رہا ہے ان کے آباء و اجداد۔ تو کہا تمہیں یہ نجات دی، تمہیں تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، اصل میں ان کے باپ دادوں کے ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے نجات دی تھی تمہیں، یعنی تمہارے باپ دادوں کو، من آل فرعون، قوم فرعون سے، یسومونکم، جو تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، سخت عذاب۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم، اور اسی میں، یعنی اس مسئلے میں، اس واقعے میں، بلاء، آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون کو کسی نے بتا دیا تھا، جادوگروں نے، کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، آثار کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے تمہارا یہ تختہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو فرعون نے اس وقت حکم دیا کہ بس اس کا ہے کہ علاج ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دو، اس کو ذبح کر دو۔ اس سے اللہ نے ان کو نجات دلائی، اور اس کے بعد جب نجات لی، ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل آگے تھے، فرعون پیچھے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو فرعون پیچھے ہو گیا، اور فرعون جب پیچھے اپنے لشکروں کو اس نے جمع کیا، اور جتنے لشکر اس کے ہو سکتے تھے، جتنے ماہرین ہو سکتے تھے، جتنے آفیسر ہو سکتے تھے، سب کو جمع کیا۔ اب اگر یہ حکم ہوتا نا کہ تم لوگ ایک ایک کو جمع کرو اور دریا میں پھینک دو یا قتل کر دو، کون کر سکتا تھا؟ لیکن فرعون نے خود، اب اللہ کے عذاب کا جب وقت آتا ہے تو پھر یہ لوگ خود اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، خود تیاری کرتے ہیں۔ فرعون نے آرڈر کیا، حکم دیا، اور جتنے بھی ماہرین جنگ تھے، جتنے ان کے کمانڈر تھے، سب کے سب کو جمع کر کے اس لشکر میں لگا دیا، اور یہ لشکر چل پڑا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے ہیں، دریا آگے، دریا میں کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ ظاہر ہے پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان یاد ہمارا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پاڑ دیا تھا ہم نے اس دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی، آل فرعون سے اور غرق سے، وَأَغْرَقْنَا آل فرعون، ہم نے فرعون کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا یہ احسان، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر بھی تم صحیح سمت میں تمہارا سفر شروع نہیں ہوا، تم صحیح لوگ نہیں بنے، تم مومن نہیں بنے، تم آدمی نہیں بنے۔ ہم پشت میں کہتے ہیں تم بیام سڑی دشوی تاسو، تمہیں عقل نہیں آئی پھر بھی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو نجات ملی فرعون سے، اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا، تو اس کے بعد ضرورت اس بات کی ہوئی کہ فرعون سے تو ویسی بھی نجات ملی ہے،
اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے وہ قانون اور وہ شریعت آنی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اس کے ہم محتاج ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا، یہ وعدنا مواعدت سے ہے، آپس میں یعنی دونوں طرف سے نہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تاکید کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ معنی ہے جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتیں، ثم اتخذتم العجل، اور ان 40 راتوں میں تم نے کیا کیا؟ تم نے بچڑے کو خدا بنایا، تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ اور جب یہ بچڑے کو معبود بنایا من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ یہاں ایک شخص تھا سامری نام کا، موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے 30 راتوں کے لیے، پھر اس میں اضافہ ہوا 10 راتوں کا، 40 راتیں ہو گئی۔ سامری نے ان لوگوں کے جو سونے کا سامان تھا، یہ قرآن کریم میں بعد میں تفصیل آ بھی رہی ہے، ان زیورات میں یہ جو کچھ تھا ان سب کو جمع کیا، اور روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ ان پر یہ اپنا زیور اور اپنا سب کچھ سونا بھاری ہو گیا تھا، تو انہوں نے جمع کر کے اس شخص کو دے دیا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا، اور بعد میں ایک تاسنار، تو اس نے اس سے ایک چیز بنائی بچڑے کی شکل کی، اس کے سوراخ ایسے بنائے گئے تھے، ایک طرف سے ہوا آتی تھی، دوسری طرف سے نکلتی تھی، ایک آواز آتی تھی، اس آواز بچڑے جیسی آواز تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو اس عجیب چیز کو، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا خدا۔ اور ان لوگوں میں اصل میں گاؤں پرستی رچ بس چکی تھی، اس لیے کہ جس ماحول میں لوگ رہتے ہیں اس ماحول کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ جہاں جہاں لوگ ایک چیز کو نہیں کھاتے، غیر مسلم لوگ، وہاں مسلمان بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ہندوستان کے مسلمان بھی ایسے علاقوں میں رہنے والے جہاں بالکل وہ ذبح نہیں ہوتا، ہندو کی اکثریت ہے، وہاں کے مسلمان بھی گوشت سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ مزاج بنا ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں گاؤں پرستی رچ بس گئی تھی۔ جو ہی یہ فرعون سے نجات ان کو ملی اور تھوڑا آگے چلے گئے تو وہاں ایک گاؤں سے گزرے جہاں لوگ بتوں کو پوجتے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سمجھتے نہیں ہو، ابھی بھی کس نے تمہیں نجات دی؟ بتوں نے نجات دی یا اللہ نے نجات دی؟ اتنا عقل نہیں رکھتے۔ اب انہوں نے جب یہ کام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے ہیں اور اس پہ لیٹ ہو گئے ہیں، 30 راتوں کے لیے گئے تھے، اب وہ لیٹ ہو گئے، اس لیے لیٹ ہو گئے ہیں کہ وہ خدا تو یہاں آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ ادھر ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہ تو یہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، وہ یہاں آ گیا۔ اور انہوں نے بچڑے کی بندگی شروع کی، پرستش شروع کی۔ یہ ایک بڑا ظلم تھا جس کی کہانی بعد میں آ رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تم مشرک تھے، شرک کر رہے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس ظلم کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی تھی، والفرقان، یہ فرقان کتاب کی تفسیر ہے، وہ کتاب جو حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والی تھی، لعلکم تہتدون، اس لیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، یا قوم، ہے میرے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا بنا کر، بچڑے کو خدا بنا کر تم نے ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم، تو تم توبہ کرو، رجوع کرو، توبہ کرو اپنے رب، اپنے خالق کے سامنے۔ بارئ خالق کو کہتے ہیں کہ اس خالق کو کہتے ہیں جو اثر نو پیدا کرتا ہو، اس سے پہلے اس کی کوئی تصور نہ ہو، جیسے انسان کو اثر نو پیدا کیا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، اپنے خالق کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہارا توبہ قبول کیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ جی اپنے آپ کو قتل کرنے، ہاں جی، قتل توبے کا ایک طریقہ ہے، وہ بتایا گیا اللہ کی طرف سے۔ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اصل میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور اس میں ان کی کافی تعداد قتل ہو گئی تھی، یہ توبہ انہوں نے کیا تھا، کافی تعداد بنی اسرائیل کی اس میں قتل ہو گئی، ان کو تلواری دی گئی، ایک جگہ میں بند کر دیا گیا اور شروع کر دیا ایک، تاکہ تمہارا توبہ قبول ہو جائے۔ اور اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس آزمائش کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ان کے اللہ نے فرمایا تمہارا توبہ قبول کیا اللہ نے، یہ سزا دی، وہ سخت سزا دی،
لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ نے تمہارا توبہ قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اس کے باوجود بھی کہ تم انسان بنتے، سنبھلتے، سدھرتے، اس کے باوجود بھی تم سدھرے نہیں. اور اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں شریعت دی، قانون دیا اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کی بندگی کرنے کا، تو تم نے کیا کہا؟ یاد کرو وقت جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لاتے، تم پر یقین نہیں کرتے. کب؟ حتی نر اللہ جہرتاً، حتیٰ کہ ہم یعنی اس وقت تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے کھل کر نہ دیکھیں. اور یہ اس وقت ہوا تھا جب یہ انہوں نے کہا اللہ ہم سے بات کرے خود. پتہ نہیں آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں پتہ نہیں یہ اللہ کی ہے یا کسی اور کی ہے. اللہ ہم سے بات کرے اور ہم خود سنیں تب ہم مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے کوئی دور پر. وہاں انہوں نے یعنی اللہ نے اپنی بات کسی طریقے سے سنائی. اب وہ بات ہماری جیسی بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن بعد میں کوئی بات سنائی. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمیں کیا پتہ ہے کس کی بات تھی، کون بول رہا تھا، اس لیے اب ہمیں دکھائے اللہ کہ ہم بالکل کھلا دیکھ لیں اپنے سامنے تب یقین کریں گے. یہ بات بھی نہیں یہ گستاخی کی. فأخذتكم الصاعقة، تو ان کو ایک بجلی نے پکڑا، ایک صاعقہ نے، بجلی نے، تندر نے. وأنتم تنظرون، اور تم خود وہ کچھ دیکھ رہے تھے جو تم پر طاری ہو رہا تھا، جو تم پر نازل ہو رہا تھا. ثم بعثناكم، ان سب یہ سب مر گئے تھے، گر گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے. اور آگے فرمایا ثم بعثناكم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان لوگوں کو تو نے ہلاک کر دیا. اب بنی اسرائیل کے پاس میں جاؤں گا تو کہیں گے ہاں تو ہمارے سرداروں کو تو لے گیا تھا قتل کرنے کے لیے، جب تو نے مار دیا مارنے کے لیے لے گئے تھے. بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا. ثم بعثناكم من بعد موتكم. یہاں ایک بات یہ سوال آتا ہے کہ کیا ان کو موت کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہ اجل کا مطلب کیا ہوا؟ اجل مقرر ہے، وقت مقرر ہے موت کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت کیسے تھی کہ دوبارہ زندہ کیے گئے اور دوبارہ دنیا میں زندہ رہے؟ یہ موت اجل والی موت نہیں تھی، یہ اجل والی موت، یہ سزا کی موت تھی جو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی. پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، تاکہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور یہ لوگ جب وہاں سے چلے گئے اور میدان تیہ کا ذکر ہے، یہ ان کو حکم ہوا تھا کہ جاؤ جہاد کرو، جنگ کرو، اپنی سرزمین کو آزاد کراؤ، تو انہوں نے اسے انکار کیا. انکار کرنے کے بعد واپس مصر جا رہے تھے، مصر نہیں جانے دیا اللہ، اور یہ سفر کرتے تھے اسی میدان تیہ میں. تیہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ تیہ کہتے ہیں حیران کی اور پریشانی کو. یہ بھی اس میدان میں حیران و پریشان کرتے رہے. اللہ نے فرمایا اسی میں ضرورت ہوئی جزیرہ نمائے سینہ میں یہ پھرتے رہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. یہاں ضرورت ہوئی سائے کی، گرمی سے تنگ آ گئے. اللہ نے فرمایا اس کے باوجود بھی کہ سزا کے طور پر جزیرہ نمائے سینہ میں یہ لوگ گرفتار ہے، پھر بھی اللہ نے احسان کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. کھانے کی ضرورت ہوئی یہاں کھائیں گے کیا؟ تو اللہ نے نازل کیا من اور سلوہ. یہ کہتے ہیں نا یہ من ایک قسم کا حلوہ ترنجبین کے نام سے مشہور ہے تفسیروں میں. سلوہ اور پرندے ممکن ہے بٹیر ہو یا جو بھی ہو، اچھے اچھے پرندے، یہ یا تو پکے پکائے بھنے ہوئے آتے تھے، یا یہ کہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو پکڑ کے گھومتے تھے اور کھاتے تھے. اور کہا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم. کلو کھاؤ جو کچھ ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے. اس سے خود بخود یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کلو کھاؤ مطلب جو کچھ ملتا ہے اسی وقت کھاتے رہو، ذخیرہ مت کرو، ذخیرہ مت کرو. وما ظلمونا. اور ان لوگوں نے انہوں نے ہم سے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا، ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تھا. وما ظلمونا. انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا. ولکن كانوا انفسهم يظلمون. لیکن وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اور یاد کرو وقت جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ.
اس بستی میں داخل ہو جاؤ. یہ کوئی بھی شہر تھا, یہاں حاضی القریہ, یہ شہر. اب یہ شہر تفاسیر میں کوئی نام بھی آتا ہے, اریحہ کا شہر تھا جہاں قوم عمالقہ آباد کی. عمالقہ ایک طاقتور قوم تھی, اس قوم کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا, جنگ کرنے کا حکم دیا گیا, اس سے اپنی زمین کو آزاد کراؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, تو تم کھاؤ اس شہر سے. اس میدان تیہ کے بعد ان کو اجازت دی گئی, اور وہ بات تفصیل بعد میں آ رہی ہے کہ ہم یہ اس کھانے پر اکتفا نہیں کرتے, ہم یہ گوشت اور حلوہ نہیں کھا سکتے, ہمیں سبزیاں چاہیے, ابھی وہ تفصیل آ رہی ہے. تو اللہ نے حکم دیا اس بستی میں جاؤ, لیکن کس طرح جاؤ؟ وَيَسْكُلْ نَدْخُلُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اس بستی میں سے کھاؤ جیسے جہاں سے تم چاہو, رغدن جو چاہو, جیسے جو کچھ چاہو جہاں سے چاہو, حیث شئتم جہاں سے چاہو, رغدن جو چاہو, وادخلوا الباب, اور اس شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ, سجدن سجدہ کرتے ہوئے. اب سجدہ جو ہمارے ہاں سجدہ ہے, سجدہ کرتے ہوئے تو کوئی جا نہیں سکتا, مطلب یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ. وقولوا حطۃ, اور یہ کہا کرو حطۃ, یعنی ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. نغفر لکم خطایاکم, تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. وسنزید المحسنین, اور بہت جلد ہم مخلصین کو مزید دیں گے, مزید دیں گے. وسنزید المحسنین, یعنی یہ ہم مزید انعامات ان کو دیں گے, مزید انعامات ان محسنین کو دیں گے. ایک یہ کہ ہم آپ کی خطائیں معاف کر دیں گے, اور مزید اس کے ساتھ انعامات بھی دیں گے. فبدل الذین ظلموا, تبدیل کر دیا ان لوگوں نے, اس جنہوں نے ظلم کیا تھا, اس قول کو, اس حکم کو بدل دیا, اس حکم کو بدل دیا. یہ دروازوں سے داخل نہ ہوئے بلکہ پیچھے سے داخل ہو گئے, اور جو کچھ ان سے کہا گیا تھا کہ یہ کہو حطۃ کہو, انہوں نے حطۃ کو حنطۃ میں بدل دیا. نے کہا تم اس فکر میں لگے ہو گناہوں کو بخش دو, مغفرت کرو, گناہ نہیں ہونے چاہیے, گناہوں کو ختم کر دو, گناہوں کو چھوڑو, ہمیں حنطۃ چاہیے. حنطۃ نہیں, حنطۃ, اور حنطۃ گندم کو کہتے ہیں, روٹی چاہیے. بھائی وہ کہتے ہیں تم اسلام کی بات کرتے ہو, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, دن کی کوئی فکر کرو, بھوک اور پیاس اور لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, سڑکیں نہیں ہیں, اسپتال نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ٹیلی فون نہیں ہے, فلان یہ نہیں وہ نہیں, اور تم اسلام کی بات, پہلے یہ سارے پورے کر لو, بعد میں اسلام کی بات کرو. پہلے تمہاری یہ ضرورت ہے اور تمہاری عیاشیاں پوری ہو جائے, تو اس کے بعد پھر بھی تم اسلام کی بات نہیں مانو گے. پہلے بھی تم نے یہ سب کچھ تھا, کوئی تیر نہیں مارا تھا, ابھی کوئی تیر مارنا تم نے نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے تو اسلام کی فکر ہے, سب سے پہلے تو مغفرت اور بخشش کی فکر ہے. تو ان کو جب یہ کہا کہ انہوں نے بدل دیا, قولا غیر الذی قیل لهم, اور یہ صرف استہزاء کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, مذاق اڑاتے تھے. فانزلنا علی الذین ظلموا, تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا, رجزا من السماء, عذاب, طاعون کی بیماری اللہ نے بھیجی, من السماء, آسمان کی طرف سے, بما کانوا یفسقون, ان کی نافرمانی کی وجہ سے, فسق کی وجہ سے, یعنی یہ سزا کی ان کی نافرمانی کی, اللہ نے ظلم پر نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ وہ راستے سے نہیں داخل, پیچھے سے داخل. حطۃ ہے صحیح لفظ, لیکن انہوں نے حطۃ کے ساتھ انہوں نے کہا حنطۃ بنا دیا. حنطۃ پھر گندم کی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بنی اسرائیل فرعون سے ان کو نجات اللہ نے دی,
اور اس کے بعد سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ یہ میدان تھی میں پہنچے تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو احسانات کیے اس جزیرہ نمائے سینا میں اس کا بیان جاری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آبر کا سایہ کیا، ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ دیا، ان کو دوسری جتنی ضرورت تھی وہ ساری پوری کر دی. ایک اور ضرورت یہ آئی کہ ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے پانی کہیں سے طلب کرو، اللہ سے مانگو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، پانی مانگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، استسقاء پانی طلب کرنے کو کہتے ہیں. اور جس لفظ میں بھی پہلے الف سین اور تا آ جائے تو وہاں طلب کا معنی موجود ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں استعفاء، یعنی معاف کرنے کی طلب کہ مجھے معاف کیا جائے، مجھے رخصت کیا جائے. اسی طرح استغفار مغفرت کی طلب، مغفرت مانگنا. اور استشار ہم کہتے ہیں استشاری ہے، یعنی اس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے. یہ عیسائیت یہاں استسقاء پانی مانگنا، پانی طلب کرنا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، فقلنا تو ہم نے کہہ دیا، اضرب مارو بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو، ایک خاص قسم کا پتھر، ایک چٹان اللہ نے بتایا، اسی کو اپنی لاٹھی سے مارو. اور اصل میں یہ تو ایک سبب ظاہر کرنا تھا کہ اس سبب سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے اس سے پانی نکل آیا، ورنہ پانی نکالا اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، تو پھوٹ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے. اسنتا عشرت عینا، 12 چشمے. اور یہ 12 چشمے اس لیے پھوٹ نکلے کہ ان کی قومیں 12 تھی، تو ہر قوم کے لیے الگ الگ چشمہ، الگ الگ گھاٹ، تاکہ ان کا آپس میں پانی پر جھگڑا نہ ہو. یہ مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا. ورنہ ایک چشمہ بھی نکالا جا سکتا تھا کہ جتنا پانی 12 چشموں میں ہے وہ ایک ہی چشمے میں جاری کر دیا جائے اور یہ سب لوگ اس سے پانی لے. لیکن ظاہر بات ہے تقسیم کار جب ہو تو اس میں سہولت ہوتی ہے. ایک کافی سارے لوگ اگر ایک جگہ جمع ہو جائے کوئی کام نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ کام اگر تقسیم کر کے ایک ایک گروپ کو تھوڑا تھوڑا دیا جائے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اگر سب لوگوں کو کہا جائے بھئی یہ کام کرنا ہے پورا، اب جس کی جو مرضی ہے وہ کرے گا تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا. اس کی بجائے اگر اس کام کو تقسیم کیا جائے اور لوگوں کو بھی تقسیم کیا جائے اور ہر ایک گروپ کو اپنا کام حوالے کیا جائے، آسانی کے ساتھ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. 12 قوموں کے لیے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ نے نکالے. قد علم كل اناس مشربهم، قد علم یقیناً پہچان لیا ہر قبیلے نے، مشربهم اپنا گاڑ، ہم پشتو اس کو گدر کہتے ہیں، اپنا گاڑ پہچان لیا. اور کہا ان سے ہم نے، کلو کاؤ جو رزق دیا جا رہا ہے، وشربو اور پیو من رزق اللہ، اللہ کی دین سے، اللہ کی دین جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. عیش بھی فساد کو کہتے ہیں، عیش بھی فساد، لیکن اشد الفساد. ایک تو ہے فساد کا لفظ عربی میں بھی اسے فساد کہتے ہیں، لیکن جب عیش آ جائے تو عیش کا مطلب فسادوں میں سب سے شدید اور سب سے بڑا فساد ہے. تو زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو وقت جب تم نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، یہ ان کی ان کرتوتوں کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتنے احسانات کیے. ان احسانات کے بدلے میں تو تمہارا کام یہ تھا کہ اس کی بندگی شروع کر دے، اس کی اطاعت شروع کر دے، لیکن اس کے بدلے میں تم نے نافرمانیاں شروع کی. اور پھر ان معاملات میں بھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے ساتھ تھے، وہ بھی عجیب رویہ تم لوگوں نے اختیار کیا. تمہیں یاد نہیں ہے جب تم نے یہ بات کہی تھی، وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو وقت جب تم نے کہا تھا،
یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے علی طعام واحد ایک کھانے پر، کہ ہمیں ایک ہی کھانا دیا جاتا رہے اگرچہ وہ من سلوا کیوں نہ ہو۔ فادع لنا ربک، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگو، ہمارے لیے مانگو۔ اب دیکھیں یہ سب سے بڑی گستاخی کا جملہ ہے، یہ جملہ فادع لنا ربک، یہ اس جملے کے اندر اتنی بڑی گستاخی ہے کہ ان لوگوں کی بغاوت اور ان کی سرکشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں یہ ایمان لائے اس پیغمبر پر، اللہ پر ایمان لائے ہیں، پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، کتاب پر ایمان لائے ہیں، لیکن اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں تم اپنے رب سے ہمارے لیے مانگو۔ یہ نہیں کہ ہمارے رب سے ہمارے لیے مانگو، بلکہ تم اپنے رب سے مانگو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا تم ذرا جاؤ اپنے بڑے سے کہہ دو، جب کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کہ بھئی یہ کام کرو تو میں نہیں کر سکتا، جاؤ اپنے بڑوں سے کہہ دو کہ تمہارے لیے کر دے۔ یہ بالکل ایک گستاخانہ جملہ تھا جو کہتا ہے ہمارے اپنے رب سے ہمارے لیے مانگو، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، تم اپنے رب سے مانگو کہ ہمارے لیے نکالے، مما وہ چیزیں تنبت الارض جسے زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی سبزیاں، من بقلہا یعنی اس زمین کی ترکاریاں، وقصائہا اور ککڑی جیرا وغیرہ، وفومہا اور گیہوں گندم، وعدسہا فوم گندم کے لیے بھی آیا ہے اور لہسن کے لیے بھی آیا ہے، وعدسہا اور دال، وبصلہا اور اس کے پیاز، یعنی یہ دال ساگ پیاز ٹماٹر یہ جتنی چیزیں سبزیاں ہیں ہمیں یہ چاہیے۔ گوشت نے ہمارے طبیعت کو خراب کر دیا ہے، مزید گوشت نہیں کھا سکتے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آیا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو بہت بیکار ہے، ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے هو خیر جو بہت بہتر ہے، بہت بہتر۔ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ مصرا کسی شہر میں، مصر یہاں نکرہ آیا ہوا ہے کامن ناؤ، اور نکرہ کا مطلب ہے کوئی بھی شہر، کسی شہر میں اتر جاؤ یہاں سے۔ فإن لكم ما سألتم، تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ، اور مسلط کی گئی ان پر رسوائی، ذلت اور رسوائی، والمسکنہ اور فقر بدحالی، وباءوا اور یہ گھر گئے بغضب من اللہ، اللہ کی غضب میں، ذالک یہ غضب اس لیے بھی انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین اور پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق ناحق۔ یہاں ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کہ کیا حق کے ساتھ پیغمبر کو قتل کرنا جائز ہے؟ یہاں یہ قید جو لگایا گیا ہے بغیر الحق، یہ قید واقعی اسے کہتے ہیں، یعنی یہ بیان واقعی کا ہے، ایسا نہیں کہ ناحق قتل کرنا وہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی حق ہو تو پھر جائز نہیں، یہ تھا ناحق کام، یہ واقعی کا بیان ہے کہ پیغمبر کو قتل کرنا ہے ہی ناحق کام، تو یہ لوگ یہ ناحق کام کرتے تھے۔ اور یا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ خود بھی جانتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، خود بھی سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک بھی یہ کام ناحق تھا پیغمبروں کو قتل کرنا، لیکن پھر بھی یہ بڑے دھڑلے سے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو یہ فخر بھی کرتے تھے۔ وقالوا انا قتلنا المسیح ابن مریم، انہوں نے کہا بھئی تم لوگ کون ہو، ہم نے پیغمبر کو قتل کیا ہے۔ اب یہ کہ یہ بڑی گستاخی ہوتی ہے، بڑی گستاخی ہوتی ہے جو، اور بڑا جرم ہوتا ہے۔ ذالک یہ جو ان پر عذاب مسلط ہوا، غضب مسلط ہوا، بما عصوا اس سبب سے کہ یہ نافرمان بن گئے تھے، وکانوا یعتدون اور یہ حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ آگے ایک فیصلہ ہے، ان لوگوں نے ایک بات کہی تھی اور ابھی وہ آ رہی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر وہ شخص جو یہودی ہو۔ یہودی کہتے تھے جنت میں وہ شخص جائے گا جو یہودی ہوگا، نصارہ کہتے تھے جنت میں وہ شخص جائے گا جو نصارہ میں سے ہوگا، عیسائی ہوگا۔ اور ان کے دیکھتے دیکھتے
مشرکین عرب نے کہا ہم جائیں گے، یہ خود یہ فیصلے کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی پادری کہیں تقریر کر رہا تھا بہت بڑے مجمع میں، تو کسی نے اس سے تقریر کے بعد سوال کیا کہ یہ جنت تو ہماری ہی لیے ہے اور کسی کا حصہ نہیں ہے اس میں، نہ مسلمانوں کا نہ یہودیوں کا، کسی کا نہیں ہے. لیکن ہم سنتے رہتے ہیں یہ مسلمانوں سے یہ بات بہت زیادہ کہ جنت ہمارے لیے ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے بتا دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. البتہ صرف ایک بات ہے، یہ جو تم راستے جگہ صاف کرتے ہو، جھاڑو دیتے ہو، یہ دعائی جو گرد و غبار اٹھتا ہے اس سے، یہ غبار ان کے جسموں پر بھی پڑتا ہے، تو ممکن ہے اسی کی وجہ سے اللہ ان میں سے کسی کو بھی جنت میں لے جائے، ورنہ باقی جنت میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، جنت ہمارے لیے ہے. اس دعویٰ کی تردید ہے آنے والی آیت میں. فرمایا اللہ نے ان الذین آمنوا، سب سے پہلے مومنوں کا ذکر ہوا، سب سے پہلے مومنوں کا ذکر ہوا. اور یہ اس لیے ہوا کہ یہ ہمارے زبانوں میں بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی کام اچھا ہو، اچھا کام کرنا چاہیے اور برا کام نہیں کرنا چاہیے. اب تقریر کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، برا کام نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کوئی اچھا ہو یا برا ہو، تو میری رائے یہ ہے، اصل بات یہ ہے کوئی اچھا ہو یا برا ہو. اب ظاہر ہوتا ہے اچھا ہو تو اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، لیکن اس کو ساتھ شامل کرتے ہیں تاکہ وہ بات پکی اور مضبوط ہو جائے. کوئی بڑا آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو، یہ کام جو کرے گا تو وہ مجرم ہوگا، بڑا ہو چھوٹا ہو، یہ کام جو کرے گا اس کو سزا ملے گی، یہ کام جو کرے گا اس کو جزا ملے گی. تو سب کو ہم شامل کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم اچھے کاموں کو بھی برے کے ساتھ ملا کر ایک بات کہتے ہیں، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، لیکن حقیقت یہ ہے. یہاں ان سب کا ذکر کر کے اللہ ایک حقیقت کا اعلان فرما رہے ہیں. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو مومن ہے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، والنصارى، جو نصارہ ہے، والسابئین، اور سابئین ہے. اور جو سابئین ہے، سابئین کا اپنا معنی تو ہے بے دین. مکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ الزام لگاتے تھے یہ سابئی بن گیا ہے، یعنی بے دین ہو گیا، اپنے اصل دین کو چھوڑ گیا ہے. اور سابئین کا لفظی معنی ایک ملت سے دوسری ملت میں جانے والے، ایک دین کو چھوڑ کر دوسری دین کو اختیار کرنے والے. اور اصطلاح میں اصل میں یہ لقب ہے ایک فرقے کا، لقب ہے ایک فرقے کا جو ستارہ پرست فرقہ تھا، ستاروں کی عبادت کرتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اولاد آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، اور آدم پیغمبر تھے. اور اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، لیکن شیس علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم اپنا دین براہ راست اللہ سے ستاروں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. تو پیغمبر کی ضرورت ہی کیا رہ گئی جب ہم براہ راست ستاروں کے ذریعے دین اپنا اللہ سے براہ راست حاصل کر رہے ہیں، تو کسی اور پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک فرقہ موجود تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ زمانہ جس طرح گزرتا گیا تو یہ اہل کتاب میں شامل ہو گیا. اب اس فرقے کا کوئی وجود نہیں، لیکن یہ نام اس وقت بھی موجود تھا، سابئی کا نام، بے دین. بہرحال یہ مجوسی بھی مشہور ہے، وہ اسی فرقے میں سے ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. ان سب میں اجر کسے ملے گا؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہوگا؟ جنت میں کون جائے گا؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، یعنی اللہ کی وحدانیت پر یقین کیا، والیوم الآخر، اور آخرت یعنی آخری دن پر، قیامت کا دن، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. خوف اور حزن کا میں نے فرق آپ کے سامنے بیان کیا تھا. صدمے سے پہلے کی کیفیت اس کو جو دل کو وہ عارض ہو جاتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں. صدمہ آنے کے بعد جو کیفیت دل کو عارض ہوتی ہے اسے حزن اور غم کہتے ہیں. نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو حزن ہوگا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یہ ایک اور بات ان لوگوں کی. ہم نے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا. میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو. پکا وعدہ ہم کبھی بار کہتے ہیں اپنے جملے میں امید واثق ہے. امید واثق یعنی پکا امید ہے. امید بڑی پکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وعدہ بھی ایک تو عہد, ایک ہے میثاق. میثاق ہونا پکا وعدہ, پکا عہد ہم سے لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا. طور کی پہاڑی کو تمہارے اوپر اٹھایا. یہ اس کیفیت کا قرآن نے تو اس طرح بیان کیا کہ یہ حالت کیا تھی. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے بغاوت کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیت ایسی بنا دی, ایسی رعب اور ہیبت کیفیت بنا دی کہ طور کی پہاڑی ایسی اٹھا دی گئی گویا ان پر اب گرنے والی ہے اور یہ ہلاک ہو جائیں گے. اور ان سے کہا آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو پہلے تو نہیں مان رہے تھے, ہم ایسے نہیں مانتے. جب طور کی پہاڑی کو اپنے اوپر گرتے دیکھا تو کہتے جی بالکل مان رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر انکار کیا. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوهُ اور ہم نے تم سے کہا خُذُوهُ پکڑو, عمل کرو, لو مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ, قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو مَا فِيهِ جو کچھ اس کتاب میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ تو اس وقت تم نے مان لیا طور کی پہاڑی کو اپنے اوپر گرتے دیکھ کر تم نے مان لیا. لیکن اس کے بعد ثُمَّ تَوَلَّيْتُم پھر تم دوبارہ پھر گئے. مِّن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو یقیناً تم خسارہ پانے والے ہی تھے. تمہارا یہ کرتوت تو کوئی رحمت کا نہیں تھا. تمہارا یہ کرتوت تو اس کا قابل تھا کہ تم پر عذاب آ جاتا. لیکن اللہ نے پھر فضل کیا, مہربانی فرمائی اور تمہیں نجات دی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ یہ دیکھیں ایک ایک کرتوت کا بیان ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. اب دیکھیں موجودہ بنی اسرائیل کو, موجودہ یہود کو اپنے باپ دادوں کی وہ سارے کرتوت یاد دلائے جا رہے ہیں. ان سے عبرت لو اور دیکھو کہیں تم وہ غلطیاں نہ کرو, اور اگر تم بھی انہی کی روش پہ چلتے ہو تو انجام بھی انہی کا تمہیں ملے گا. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ اور یقیناً تم نے پہچان لیا ہے, جان لیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کی تھی تم میں سے فی السبت, سبت کے حکم میں. یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. سبت کا دن یہ ہفتے کا دن, اور اس کو سبت اس لیے کہتے ہیں کہ سبت کہتے ہیں کاٹنے کو. سباتہ قرآن کریم میں سورہ عما یتساءلون میں یہ لفظ بھی آیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وہ بھی اسی سبت سے ہے, کاٹنے والا. اور کاٹنے والا اس طرح کی دن کی تھکاوٹ کو کاٹ کر دوبارہ آپ کو تر و تازہ کر دیتا ہے. اس لیے نیند کو بھی سبات کہا گیا, یہ تھکاوٹ کو کاٹ دیتی ہے. اب دیکھیں آپ دن بھر تھک جاتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ کل تو میں نے کوئی کام نہیں کرنا, کوئی کام نہیں, میں کر ہی نہیں سکوں گا. لیکن آدمی سو جاتا ہے دن کے وقت بھی, دوپہر کے وقت آدمی سو جائے. آپ کے زمیندار سے کسی پوچھے یا جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر سو جاتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, بس ٹھیک ہوتے ہیں, گویا وہ تھکاوٹ ختم ہو گئی, کسی نے اس کو آگ لگا دی. تو یہاں کاٹنے کے لفظ میں اس لیے آیا کہ یہ ہفتے میں ایک دن ان کے لیے مقرر کیا گیا کہ اس میں تم کوئی کام نہیں کرو گے, نہ شکار کرو گے نہ کوئی اور کام کرو گے. اس میں تم آرام کرو گے اور عبادت کرو گے. اب یہ دن مقرر ہوا ان کے لیے, اس دن میں بھی انہوں نے تجاوز کی. مثلا شکار کرنا ممنوع تھا. قرآن کریم نے اس کی تفصیل بعد میں بتائی بھی ہے کہ اس دن انہوں نے کیا کیا.
شکار ممنوع تھا، لیکن یہ شکار کرنا انہوں نے شروع کیا اور خلاف معمول مچھلیاں بھی اس دن زیادہ تھی تاکہ ان کی آزمائش ہو. یہ آزمائش میں پوری اترتے ہیں یا نہیں اترتے، تو ان لوگوں نے مخالفت کی، خلاف ورزیاں شروع کی اور اس خلاف ورزی کے نتیجے میں کہتے ہیں مچھلیوں کو پکڑا نہیں. پہلے شروع میں چوری چھپے کچھ پکڑتے تھے، بعد میں انہوں نے تدابیر، شیطان نے ان کو تدبیر ہی بتائی اور وہ تدبیر اس طرح بتائی کہ انہوں نے تالاب بنائے اور تالاب سے پانی کا وہ کیا کہتے ہیں اس میں ایک نالا نکال کے اس تالاب میں لے آئے. ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلی آتی تھی تو اس تالاب میں بھی مچھلی آ گئی. مچھلیاں آتی تھی تو جب وہ تالاب بھر جاتا تھا مچھلیوں سے تو یہ اس کو بند کر دیتے تھے پیچھے سے بند کر دیتے، تو ہفتے کا دن گزرنے کے بعد جا کر مزے سے پکڑنا شروع کر دیتے تھے. اگر کوئی ان سے کہتا تھا، بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لوگ مچھلیوں کو پانی کے اندر پکڑ کر باندھ لیتے تھے اور رسی یہاں کہتے پتہ نہیں مچھلی کو کس طرح باندھتے تھے، بہرحال کسی طریقے سے یہ باندھ کر، یا ممکن ہے کوئی کنڈا اگر منہ میں پڑا ہوا ہے مچھلی پانی میں ہے اس سے نکل نہیں سکتی. کسی نے اگر سوال کیا کہ یہ تالاب تم نے بنایا، یہ کیوں بنا، یہ بھی تو غلط ہے، اور یہ جو تم نے باندھا ہے یہ کیوں، جس طریقے سے لیکن پانی کے اندر تھے. تو انہوں نے کہا نہیں پاؤں تو ابھی پانی میں ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا بے بوگو کی دی. ٹھیک ہے، اب یہ کہ یہ انہوں نے ہیرا بنایا اور بعد میں یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اللہ تو دین دیتا رہتا ہے. ڈیل جب ان کو ملا تو انہوں نے اعلان مچھلیاں پکڑنا شروع کی جیسے عام دنوں میں شکار کرتے تھے. حکم عدولی کی اور کلم کلا انہوں نے بغاوت کی. جب یہ بغاوت انہوں نے کی اللہ نے ان کو سزا دی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رب العالمین کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کن فیکون ذات ہے. ان کے لیے، رب کے لیے یہ شکل وصف کرنا، ان سب کو بدل کے رکھنا، ان سب کو ہلاک کرنا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہمارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے اور اس کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے اپنے بندوں پر، اور ہمیشہ مہربانیاں کرتا ہے. لیکن جب اس کو وہ غصہ ہوتا ہے اور غصہ نہیں ہوتا رحمت ہی رحمت ہے، مہربانیاں ہی مہربانیاں. لیکن جب یہ رب ناراض ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ناراضگی پہ ناراضگیاں، بغاوتوں پر بغاوتیں، تو یہ مہربان رب پھر قوموں کو ہلاک بھی کر ڈالتا ہے اور قوموں کی قومیں ہلاک ہو جاتی ہے. ہزاروں مر جاتے ہیں، لاکھوں مر جاتے ہیں. یہ سونامی آ کر لاکھوں کو سمندر یا برد کر دے، زلزلہ آئے اور یہ سب لوگوں کو زمین کے اندر دفنا دے، ختم کرے، کسی کو کھانے کو کچھ نہ ملے، یہ سب روتے رہے اور یہ سارے مر جائے، لاکھوں ہلاک ہو جائے، کروڑوں ہلاک ہو جائے. اس رب کو کیا پرواہ ہے، اس رب کو کیا پرواہ ہے. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. فرمایا تمہارے رب کو کون سی حاجت تمہاری پڑی ہے، تم اس رب کی کس کام کے ہو. اگر تم عبادت نہ کرو، تم اس سے مانگو نہیں، تم رجوع نہ کرو، تم تواضع اختیار نہ کرو، عاجزی اختیار نہ کرو، اس رب کی ٹھیک بندگی اختیار نہ کرو، تو رب کو حاجت کون سی پڑی ہے تمہاری؟ کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. اگر ایک شخص اپنے کسی کھیتی میں لاکھوں کی تعداد میں وہ چیونٹیوں کا گھر بنا ہوتا ہے نا، ان کا بڑا مرکز ہوتا ہے اور زمیندار پاؤں رکھ کر ان کو دفن کر دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے، اتنی بڑی کھیتی میں یہ اتنے بڑے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر یہ چونٹیاں ہو تو زمیندار کو کیا پرواہ ہوتی ہے اس کی؟ وہ اپنے کھیتی کا جو نظام ہے، اس نظام کے مقابلے میں اگر وہ آیا ہوا ہے یہ سلسلہ، وہ ایک ہی لات سے سب کو ختم کر دے گا، اسی کوئی پرواہ نہیں، اسی کوئی نقصان نہیں. اگر وہ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے اسی کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تمہارا نقصان ہے. ظلم ہمارے ساتھ نہیں کرتے ہو، ظلم اپنے ساتھ کرتے ہو. اس عظیم رب کو تمہاری کوئی حاجت نہیں پڑی ہوئی. تم اگر نافرمانی کرو گے اور بدماشیاں کرو گے، بغاوتیں کرو گے، تو وہ ایک حکم اس کا لگتا ہے، بس ایک حکم، اور حکم بھی نہیں، اس کا بس ارادہ. ہم نے
کہہ دیا کونو قردتن خاسئین، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر، اور سارے بندر بن گئے۔ یہ جتنے لوگ تھے قبطی ادھر ادھر رہتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، دیکھا دیوار سے اوپر پھیلا کر دیکھا سارے بندر بنے ہوئے،